جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو۔ یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ خود غرض، جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب آپ احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو، حسن زن اپنا حسن سلوک کرو۔ شیر سے نہیں بلکہ بھوکے شیر سے لڑو۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسے میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ جو اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کو اسی گمان میں ملتا ہے۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب اس کا کردار دیکھ کر کرو۔ بات چیت کرنے سے انسان کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ سکول ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں۔ انسان بہت سے برے کام یعنی مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ جنہیں امید ہے، یقین ہو اللہ پہ، وہ لوگ مایوس نہیں ہوتے۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کر سکتی۔ محبت تلاش کرنے کی بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہیں۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ انہی کو ملتا ہے جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہو۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ جیسے کہ نیکی کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ایسا کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرا ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ نیکی کر اور دریا میں ڈال، ٹھیک ہے؟ اس طرح نیکی کریں، نیکی کو ظاہر نہ کریں۔ نیکی ہمیشہ اس لیے کہتے اللہ کی رضامندی کے لیے۔ آپ نے لوگوں کو نہیں دکھانا کہ میں نے فلاں کو اتنے پیسے دیے، فلاں کو راشن دیا، فلاں کو یہ کیا، فلاں کو وہ کیا۔ نہیں، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان راز ہے، یہ آپ کی نیکی ہے۔ کسی کو رات کے اندھیرے میں بھی، تاریکی میں بھی جا کے دے سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں آپ 10 گھروں میں بتائیں، پورے محلے کو پتہ چلو جی فلاں آیا تو فلاں کی مدد کر کے گئے۔ نہیں،
اللہ کے وہ بھی تو بندے ہیں نا، جو عمر فاروق رات کی تاریکیوں میں گلیوں کے چکر لگاتے تھے کہ ہے کوئی بھوکا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بہت ایک عظیم ہستی ہے، ہم تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں، لیکن ہم تھوڑا بہت عمل تو کر سکتے ہیں نا، کوشش تو کر سکتے ہیں. اپنے نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ خونخوار درندے کی مانند ہے جو انسان کو گناہوں کی گہری دلدل میں ڈال دیتا ہے. اچھی باتوں کو صرف لکھنے، پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دے، بلکہ ان پر عمل کرے تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں. تکبر لوگوں کی زندگی دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے. متکبر کون ہے؟ تکبر کرنے والے. بہت زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے باوجود بھی قبر میں انسان کو خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے. وہاں پہ تو کوئی الماری نہیں ہے نا، وہاں پہ کچھ نہیں ہے. دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے. کوئی بھی انسان ایبوں سے پاک نہیں ہے، انسان میں کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے. ہر کام کو اعتدال سے کرنے میں سمجھداری ہے. اچھا کام کرنے سے دل خوش ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے دل جو ہے وہ اداس ہو جاتا ہے. کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہے، جس پہ غور و فکر کرنے سے ہی اس کی حقیقت واضح ہوگی. بے شک اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانے والا ہے. تو ہمیں اپنی فکر آخرت کرنی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے. عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں. انہیں لطف آتا ہے، سرور آتا ہے نماز میں، عبادت کرنے میں. دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو. آخرت کی تیاری کرو، وہی اصل زندگی اور وہی ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی بہت چھوٹی سی ہے، دنیا فانی ہے. پیاسا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا. لوگوں کو پرکھنے کے بعد ہی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے. خوف اور مایوسی سے نکلو اور یقین و اعتماد کی رسی کو تھام لو. جو شخص دل کا صاف اور سچا ہے وہ دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے.